حج کرنے جو جاتا ہے اس کی توقیر اور اس کی عظمت بہت بلند ہوتی ہے، اور یہاں تک ہے کہ پروردگار نے خود اعلان کر دیا کہ جب یہ خانہ کعبہ کا طواف چکر لگا کے آتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نو مولود ابھی ابھی کائنات میں پیدا ہوا ہے۔ آج اس تقریب میں آپ شامل ہیں، اور آپ کا یہ شامل ہونا ایک بہت بڑی عبادت میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ اور آپ حضرات بہرحال تھوڑا تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ بہت سے افراد ابھی نماز پڑھنے چلے گئے ہیں، اور اگر آپ حضرات نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ابھی 5 منٹ کا وقفہ ہے، تو آپ حضرات مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، یا اس میں کوئی امامت کر سکتا ہے تو وہ جا کر کے امامت کرتے ہو، جماعت سے نماز آپ پڑھ کر کے انشاءاللہ اس حال میں تشریف لا سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عنقریب یہ پروگرام شروع ہوگا، اور آج کے اس عظیم اور بابرکت پروگرام کے مہمان خصوصی ہم سب کے ہر دل عزیز، اور یقیناً انسان عہدے سے بڑا نہیں ہوتا، کردار سے بڑا ہوتا ہے۔ اسی شخصیت کے مالک محترم جناب عزت مآب سے جاوید حیدر صاحب ہیں، جو اس وقت ویدھان سبھا کے سیکریٹری ہیں، سرکار کے ایک بہت بڑے حصہ ہیں، اور آج وہ اس بابرکت بزم کے ہمارے چیف گیسٹ اور مہمان خصوصی ہیں۔ اور آج کی اس عظیم الشان پروگرام کی صدارت کے فرائض محترم سماجی کارکن ہم سب کے ہر دل عزیز بڑے بھائی جناب حلیم الدین صاحب ہیں، اور بہرحال ہمارے بیچ میں ہماری خوشی ہے کہ ملک کے 2 نامور علماء بھی ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ قریب تشریف لا رہے ہیں۔ مولانا عباس ارشاد صاحب قبلہ داندوپور الہ آباد، اور ہندوستان کا بہت بڑا نام نظامت کی زمین پر جناب قرطاس کربلائی ہے، جس نے پوری دنیا میں نظامت کی دھوم مچا رکھی ہے، وہ بھی قریب انشاءاللہ آپ کے بز میں تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں بہرحال گزارش کرتا ہوں آج کے اپنے چیف گیسٹ مہمان خصوصی علی جناب سید جاوید حیدر صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں، سبحان اللہ سے استقبال کریں گے۔ پہچانا نام، اور کبھی کبھی بیٹا باپ سے پہچانا جاتا ہے، کبھی باپ بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، مگر آج مسئلہ یہ ہے، گزارش کروں گا کہ آج کے جو اس بزم کے دولہا ہیں اور جن کی وجہ سے یہ بزم سجی ہے، دیکھیے بارات شرف البھائی کی گئی ہوگی تو وہ مزہ نہیں رہا ہوگا جو آج مزہ ہے۔ آج ہم لوگ ایسے مہمان کو رخصت کرنے کے لیے ہیں جو بندوں کا مہمان نہیں، خدا کا مہمان بن کے جا رہا ہے۔ میں محترم جناب شرف البھائی سے گزارش کروں گا، محترم جناب انور بھائی سے گزارش کروں گا، جو دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ باپ بیٹے سے پہچانا جاتا ہے، کبھی بیٹا باپ سے پہچانا جاتا ہے، مگر نبی نے فرمایا کہ بلکہ تم یہ مت کہو کہ ہم پہچانے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہو کہ ہمارا وجود ہمارے باپ سے پہچانا جا رہا ہے۔ بہرحال صاحب علی صاحب کا نام مشہور ہے، ان کے صاحبزادے جو یقیناً جسمانی ڈاکٹر شیان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ آ جائیں اور ہم سب آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے مہمان علی جناب مولانا قرطاس کربلائی صاحب جو ہندوستان نہیں بیرون ہندوستان تک نظامت کا جلوہ بھی کر چکے ہیں، علی جناب مولانا ارشاد عباس صاحب جو ہمارے مہمان وہ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ عقیل الرحمان صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز۔ آج اس جلسے میں بلکہ یہ کہا جائے کہ ہر مسالک کے لوگ نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ یہ حج بیت اللہ، اللہ کا حج تو ہے، مگر اتحاد بین المسلمین کی یہ الہی کانفرنس کا نام حج بیت اللہ ہے۔ حج بیت اللہ الہی کانفرنس ہے جو بین المسلمین، وہ کسی مسلک کا نمائندہ نہیں ہوتا بلکہ پروردگار عالم کے گھر کا بندہ ہوتا ہے۔ آئیے ہمارے بیچ میں حافظ و قاری جناب قاری جان محمد مصطفی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جو تلاوت کلام پاک کے لیے مارننگ گروپ کے سرکردہ سماجی کارکن حافظ توحید صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں
تلاوت کلام پاک سے آج کی اس عظیم با برکت پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله ہماری توحید صاحب جو آج کی اس بابرکت بزم کا آغاز مخصوص انداز میں تلاوت کلام ربانی سے کر رہے تھے۔ ہمارا جب کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ کے شکر کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نعت رسول بھی پیش کی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے چونکہ مہمانوں کا استقبال بھی ایک ادبی فریضہ ہے اور ایک محبت کا گلدستہ ہے۔ پھول بڑی چھوٹی شے ہے، رب جلیل القدر کی عظمت اور تعریف حمد کر رہے تھے۔ دیکھیے، قرآن کا سننا بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور قرآن کے حرفوں پہ اگر انسان نہ پڑھ سکتا، زیر میں بھی کوئی ذرہ برابر بھی فرق نہیں کر سکتا۔ اگر فرق کرنے والے آئے گا تو خود فرق پیدا کر دے گا اس کے اندر، مگر قرآن میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا۔ جیسے کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک شیطان پیدا ہوا قرآن کو بدلنے کے لیے، قرآن نہیں بدلا، خود وہ بدل گیا۔ قرآن نہیں بدلا، خود وہ بدل گیا، اور نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن وحدت کا نمونہ ہے، قرآن یقیناً عبادت کا محور ہے۔ آئیے قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن سنیے، قرآن والے بن جائیے۔ اب میں بہرحال بہت وقت نہیں لینا چاہتا، آج کے اس
تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب برادر عزیز جناب جاوید حیدر صاحب سیکریٹری ودھان سبھا جھارکھنڈ کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں گے، جو ہمارے سماجی کارکن محرم کمیٹی کے بھی ایک عظیم نمائندے ہیں اور ہمارے مورننگ گروپ کے نائب سرپرست بھی ہیں، اور بہرحال لوگ انہیں عقیل الرحمان کہتے ہیں، عقل کا سارا ذخیرہ انہی کے پاس ماشاءاللہ ہے۔ یہ اپنے دست مبارک سے محترم جناب میں ہمارے مہمان جاوید حیدر صاحب نے ہماری آواز میں لبیک کہتے ہوئے اس عظیم بابرکت بس میں تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اقبالات کی دنیا کے بادشاہ بنے رہتے ہیں، جو ہمارے مورننگ گروپ کے صدر ہیں جناب مستقیم صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے جانے والے حاجی شرف البھائی کی خدمت میں گلدستہ پیش کریں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ دل لائے اور ہم لوگ انہیں بھی اس جنت سے رخصت کریں۔ حج نہیں کراتا، انسان کی نیت اور اس کا ارادہ حج کراتا ہے۔ ہمارے بیچ میں ڈاکٹر نثار صاحب جو ہمارے شہر کے عظیم ڈاکٹر ہیں، جو جسمانی اور روحانی دونوں کا حجائز تو غلط نہیں ہے، ڈاکٹر تو ہوتا ہے مگر جسمانی، الحمدللہ وہ روحانی بھی ڈاکٹر ہیں۔ کس وجہ سے؟ شکل سے بھی، عمل سے بھی، سیرت سے بھی۔ میں ان کا بھی خیر مقدم استقبال کرتا ہوں۔ تو اعجاز بھائی کی کو گلدستہ پیش کرنے کے لیے، جناب انوار احمد صاحب کو گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہمارے کمیٹی کے سیکریٹری اعجاز بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب اعجاز بھائی۔ ہندوستان میں تو صافے کا اتنا رواج نہیں ہے، مگر یہ صافہ تو سعودیہ کیا ایک کلچر، ایک ماحول ہے، اور ہر حاجی چاہتا ہے کہ صافہ بہرحال رہے، انہیں اور صحت تندرستی عطا فرمائے، بیماری سے شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ اب ایسا احرام نہ امیر کا فرق ہے، نہ غریب کا فرق ہے، بلکہ اللہ نے سب کو برابر رکھا ہے، ایک سا رکھا ہے، ایک لباس میں رکھا ہے، اور بغیر احرام کے حج ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک احرام نہیں باندھے گا وہ حاجی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ احرام باندھنے سے پہلے لوگوں کا لباس اترواتا ہے، تو کبھی غور کرنا چاہیے کہ لباس کیوں اتروا رہا ہے۔ یقیناً نہال کرتا ہے، مگر چونکہ اس سے پہلے اس کو ساحل پہ لگانا ہے، اور ہمارے بیچ میں بہرحال نوجوان ابھرتا ہوا شاعر اور ناظم جناب سہیل سعید صاحب ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چند اشعار بارگاہ رسالت مآب میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب سہیل سعید صاحب، اور اس کے بعد جناب نہال سریاوی صاحب، اس کے بعد ہمارا جو پروگرام ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھا دیا جائے گا۔ بہت قیمتی جملہ کہا کہ اصل خطیب یا شاعر وہ ہے جو ایک مطلع میں یا ایک جملے میں پوری بات کہتے ہیں۔ تو مجھے نعت کا ایک وہ شعر یاد آ گیا، جو ایک ہی شعر کافی ہے، ایک ہی شعر علامہ اقبال کا کافی ہے تمام حالات کا تجزیہ کے لیے۔ نعت کا وہ شعر جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے اللہ نے وہ نعت کا شعر اقبال کیا ہوگا، لیکن اس کی تشریح ابھی ممکن نہیں ہے کہ محمد، اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اس کی تفہیم کتنی کتابوں میں ممکن نہیں ہے کہ محمد سے ہم کتنے وفادار ہیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آگے کا مصرع مکمل ہے کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، یہ تقدیر تمہاری۔ قرآن کی ایک آیت، ہمارے علماء کرام معزز بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے کا ایک بہت مختصر یہ ہے کہ بے شک تم ہی کامیاب رہو۔ اب اس میں دیکھیے کتنی لمبی تحریر ہو سکتی ہے مستقیم بھائی، بے شک تم ہی کامیاب رہو گے، لیکن دیکھیے جملے میں
اگر سب سے بڑا جملہ اس میں اگر تم مومن، بس اگر. ابھی دیکھیے ہم نہیں کہنا چاہتے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کانپور میں جو معاملات ابھی آپ نے دیکھے، میرے حضور کیا پیش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، میرے حضور کیا پیش کریں. دہر میں آسودگی نہیں ملتی، دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال وہ گل ہیں دیار ہستی میں، ہزاروں لال وہ گل ہیں دیار ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. ہزاروں لال وہ گل ہیں دیار ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. وہ آپ اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں، انمان بہت تمام ادوار کا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ باتیں مل جائیں. لال وہ گل ہیں دیار ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. میں تیرے واسطے ایک آبگینہ لایا، میں تیرے واسطے ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی. جھلکتی ہے، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں. ان کو تو دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ادھر اقبال انصاری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، حسن سیدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہمارے پیچھے اعجاز صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ہمارے مستقیم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، نہال سرجوی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، سرفراز صاحب سڈو بھی تشریف رکھتے ہیں، ڈاکٹر نثار صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور دشمنوں کی کر دیتی ہے ایسی کی تیسی، وہ بھی ہمارے سامنے تشریف لائے ہوئے ہیں جناب اکرام قریشی. مرتبہ کیا اعلیٰ ہے ان کی شان، کیا مرتبہ کیا اعلیٰ ہے ان کی شان، مارننگ گروپ کے جو ہے جی اور جان. کیا اعلیٰ کیا مرتبہ ہے ان کی شان، مارننگ گروپ کے جو بھی ہیں جی اور جان. میں کر رہا ہوں مسجد جعفریہ سے یہ اعلان، کیا مرتبہ کیا اعلیٰ ہے ان کی شان، مارننگ گروپ کے جو ہیں جی اور جان. میں کر رہا ہوں مسجد جعفریہ سے یہ اعلان، حج میں جا رہے ہیں ہمارے اردل عزیز انوار احمد اور جناب سرف الپہلوان. اے حاجیوں تجھے کعبے کا مبارک ہو نظارہ، اے حاجیوں تجھے کعبے کا مبارک ہو نظارہ، جاؤ تجھے اللہ کی رحمت نے پکارا. حاجیوں دیکھیے ادھر سے پھر کیا آواز آتی ہے، جب آپ جا رہے ہیں تو ادھر سے آواز کیا آتی ہے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اور میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے. اعجاز صاحب، میر صاحب، توجہ چاہتا ہوں میں آپ سے کہ میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ارادہ سینکڑوں بنتے ہیں بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی حج میں جاتے ہیں جنہیں اللہ بلاتے ہیں. آپ ہم سے کہہ رہے تھے صبح میں کہ سرکار دو عالم سے ہے الفت بے انتہا مجھے، لیکن میں بھی کہہ رہا ہوں ان سے کہ مجھے بھی بے انتہا ہے سرکار دو عالم سے محبت. دیکھیے کتنا سرکار دو عالم سے مجھے الفت ہے کہ ہم کڑی دھوپ میں جب دشت مدینہ دیکھے، رخ میں اغیار کے حیرت سے پسینہ دیکھے.
سرکار دو عالم ہم کڑی دھوپ میں جب دشت مدینہ دیکھے، رخ پہ اغیار کے حیرت سے پسینہ دیکھے، اور ہم کو سرکار دو عالم سے ہے الفت کتنی، دیکھنا ہو جسے وہ چیر کے سینہ دیکھے۔ در کا سکندر کرنا ہے، لہذا مجھ کو مقدر کا سکندر کر دے، اس طرح مجھ کو مقدر کا سکندر کر دے، یا خدا تو مجھے مداح پیغمبر کر دے، اس طرح مجھ کو مقدر کا سکندر کر دے، یا خدا تو مجھے مداح پیغمبر کر دے، اور سرکار روضہ احمد مختار دکھا دے یا رب، اس طرح مجھ کو مقدر کا سکندر کر دے، یا خدا تو مجھے مداح پیغمبر کر دے، اور روضہ احمد مختار دکھا دے یا رب، ورنہ بہتر ہے میری آنکھ کو پتھر کر دے۔ پیش کر رہے ہیں، آپ انہیں قبول فرمائیں، تحفہ ہے، اس کا کوئی شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ وہ لباس ہے جو یہاں نہیں بلکہ اللہ کے گھر میں پہنا جائے گا۔ اور یہ لباس پیش کرنے جا رہے ہیں احرام کا نشاد پپو صاحب، جو مارننگ گروپ کو کہ روتے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور ذمہ داری لے رکھی ہے۔ جناب انور بھائی کی خدمت میں یہ حفیظ بھائی پیش کر رہے ہیں، اور حال بھائی جناب شرفل بھائی کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد نیر صحابی صاحب ہے تو بھائی کی خدمت میں بیت کا تحفہ پیش فرما دیں۔ میر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا سبحان اللہ سے ان کا استقبال کریں۔ الحمدللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ڈاکٹر شیان صاحب جو شہر کے بہت مانے جانے ڈاکٹر ہیں، وہ سے بہرحال ان کی گلپوشی کر رہے ہیں۔ مہمانوں کی عزت افزائی ایک بہت بڑا عمل ہے، ثواب ہے، اور اللہ اس ہم سب کی سریا بھی۔ تو خالق کل، تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا۔ تو مالک کل، تو خالق کل، زمین تیری آسمان تیرا، میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا۔ میرے لیے بس یہی عبادت، زبان میری بیان تیرا، کہ جو محمد کو کبھی یاد نہیں کرتا ہے، جو محمد کو کبھی یاد نہیں کرتا ہے، اس کی اللہ بھی امداد نہیں کرتا، اس کی اللہ بھی امداد نہیں کرتا ہے۔ کہ آج کل ہمیشہ ہم لوگ یہی سنتے آئے ہیں، کیا اردو سماعت فرمائیں گے کہ اللہ کہ جو محمد کو کبھی یاد نہیں کرتا ہے، اس کی اللہ بھی امداد نہیں کرتا۔ کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ کہ اب تک ہم لوگ یہی جانتے آئے ہیں کہ اللہ کریم ہے، رحیم ہے۔ کیا کسی نے سماعت فرمائے کہ جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے، جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے، مومن تو بڑی چیز، مسلمان نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جس کا میرے سرکار پہ ایمان نہیں ہے، مومن تو بڑی چیز، مسلمان نہیں ہے، اور احمد سے بغض جس کو ہے، اس کے لیے اللہ، احمد سے بغض جس کو ہے، اس کے لیے اللہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان نہیں ہے۔ کیا بات، کیا بات، بالکل صحیح، احمد حق ہے، جس کو ہے، حق ہے، اس کے لیے اللہ قہار ہے، جبار ہے، رحمان نہیں ہے۔ کہ بس چار مصرے اور دامن وقت سے گنجائش نہیں ہے۔
کہ جا بجا سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو. ایک پیغام ہے کہ جا بجا سر نہ جھکا دینے کی عادت ڈالو, ایک خالق کو صدا دینے کی عادت ڈالو, ایک خالق کو صدا دینے کی عادت ڈالو. اور گر محمد کی غلامی کا ہے دعویٰ تم کو, گر محمد کی غلامی کا ہے دعویٰ تم کو, ارے گالیاں سہ کے دعا دینے کی عادت ڈالو. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. لیکن یہ نہار صاحب نے بہترین اشعار پیش کیے اور یہ مکمل اسلام کی تاریخ تھی جو انہوں نے چند اشعار میں پیش کر دیا کہ یقیناً اسلام اسی کا مذہب ہے, امن کا مذہب ہے, بھائی چارگی کا مذہب ہے, سکون کا مذہب ہے. اور اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بن کے, چونکہ ہمارے دو معزز مہمان تشریف فرما ہیں اور ہمارے بزرگ جناب سمیع آزاد صاحب بھی ہیں, وہ بھی چند جملے انشاءاللہ پیش کریں گے. میں گزارش کر رہا ہوں فی محکم کتابہ الکریم, بسم اللہ, ہمارے دونوں حاجیوں کے لیے, اس لیے کہ صرف اور صرف تصور نہیں ہونا چاہیے بلکہ تصور ان شرائط کا بھی ہونا چاہیے کہ جن شرائط کو یہ پورا کر کے وہاں تک جائیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی زندگی میں آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. لیکن حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے حبیب کی بھی قبر کی زیارت کروائی ہے, اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کروائی ہے. میں زیادہ کچھ تو نہیں کہنا چاہتا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن ایک پیغام کے طور پہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ بھی اپنے گھر رہتے ہیں, ہم بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں, اور ہمارے برادر بزرگ عالی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ کہ جسے ہندوستان کیا بیرون ہندوستان بھی لوگ پہچانتے ہیں, جہاں یہ نہیں پہنچے وہاں ان کا جملہ, وہاں ان کے تاثرات, وہاں ان کی فکر, ان کا لہجہ پہنچ چکا ہے. میں آپ کی خدمت میں صرف اور صرف ایک پیغام کے طور پہ, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ 7 سمندر جو ہیں وہ ایک کوزے میں سمیٹ دینا, یہ ایک اچھے لیکچرار اور ایک اچھے مقرر کا کمال ہوتا ہے. تو میں 7 سمندر کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں, صرف ایک سمندر کی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ. جیسے آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, ہم بھی اپنے گھر میں رہتے ہیں, اور مجھ سے بہتر تاثرات ابھی ہمارے برادر عزیز مولانا ارشاد عباس صاحب قبلہ کے ذریعے آپ سماعت کریں گے. لیکن ایک جملہ سنیے, کیونکہ ماشاءاللہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک مطلب پڑھنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو, اہل سنت ہو کہ شیعہ یا کوئی انجان ہو, عشق حیدر کے لیے یہ شرط ہے انسان. کیا بات, عشق حیدر کوئی فرقے کی قید نہیں ہے, اس لیے کہ بہت پہلے یہ شعر کہا جا چکا ہے اور آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. میں لفظوں کو بہت آسان اپنے بچوں کے لیے کروں گا کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ, یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو جہاں آدمیت کی رمق پائی جاتی ہے وہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. ایک جملہ کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں, ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں, آپ کو مبارک ہو کہ آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ کیا خدا بھی کہیں رہتا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے قرآن کی آیت ہے, جہاں دیکھو وہاں پہ وجہ اللہ, جہاں دیکھو وہاں اللہ کا چہرہ. لیکن کوئی ایک جگہ پہ آپ اللہ کو قید نہیں کر سکتے. لیکن پوچھئے کہ پروردگار تو کہاں رہتا ہے, تو آواز آئے گی یس عبد المومن, میں مومن کے دل میں رہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے, اور گھر جا کر ہے. تو تہذیب صاحب کے یہاں بھی ماشاءاللہ 2 گھنٹے ہوئے مجھے آئے ہوئے, مجھے ٹاٹا نگر جمشید پور جانا ہے, لیکن اب چونکہ ان کی محبت ہے باغ ڈور یہاں تک کھینچ لائی. ایک جملہ کہہ جاؤں چونکہ ہمارے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنا گھر سجانے کے لیے آپ نے صوفے لگائے, اپنا گھر سجانے کے لیے بہترین ٹینٹ پینٹ کرایا, لیکن جس دل میں اللہ رہتا ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے, اسے سجانے کے لیے کوئی نہ کوئی تو نمونہ ہونا چاہیے, کوئی آئیڈیا ہونا چاہیے. ہم نے کہا پروردگار اسے کیسے سجائیں؟ تو اللہ نے کہا اس گھر کو سجانے کے لیے میں نے مکے میں ایک گھر ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے بنوا دیا ہے. جیسے میں اسے سجاتا جاؤں ویسے تم اپنے دل کو, جس کو اللہ کا گھر کہتے ہو, اس دل کو سجاتے چلے جانا. بس
हमें वो देखना है कि वो काबा कैसे पाक है, वैसे ही अपने दिल को भी पाक रखना है। इसलिए कि जहां पे पाकीज़गी नहीं रहती है वहां पे तौहीद नहीं रहती है, और जहां तौहीद नहीं है वहां मोहब्बत अहले बैत भी नहीं है, और जहां सरकार खत्मी मर्तबत की मोहब्बत नहीं है वहां अल्लाह की तौहीद भी नहीं कयाम करती है। बस एक बात और, इसलिए कि बात को समेटना है, आप हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे जाइए और जाने के बाद आप यही देखिए, मैं इसी का रांची में हर इलाके में गया और एक मस्जिद में मैंने कहा कि एक साहब मिल के कहने लगे कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा मैं अल्लाह का घर जा रहा हूँ, और जाके मैंने देखा तो सामने लिखा हुआ था कि ये बरेलियों की मस्जिद है। देखिए बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूँ, सामने लिखा हुआ था कि ये हनफियों की मस्जिद है। मैंने कदम रखा और पीछे हटा लिया, फिर आगे मैं गया तो उसमें लिखा हुआ था कि मालिकियों की मस्जिद है। मैंने फिर कदम रखा, फिर पीछे हटा लिया, आगे बढ़ा तो लिखा हुआ था ये शिया असना अशरी की मस्जिद है। मैंने फिर कदम रखा, पीछे हटा लिया। एक साहब ने शाना हिला के पूछा कि आप तो अल्लाह के घर जाना चाहते थे। मैंने कहा ढूंढ तो उसी का रहा था, लेकिन जहां जा रहा हूं वहां लोगों ने अपने घर बना रखे, लेकिन अल्लाह का घर कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। का अल्लाह का घर का बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, जहां पे अल्लाह की इबादत की जा रही है वही अल्लाह का घर है। जहां पे इख्तिलाफ पाया जाता है वहां अल्लाह नहीं होता, वहां अल्लाह की इबादत नहीं होती। जहां इत्तेहाद और यूनिटी कायम होती है वहां पे अल्लाह की इबादत भी होती है और अल्लाह की वहदानियत का पैगाम भी पहुंचाया जाता है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेहाद का नाम जिंदगी है, रूह और जिस्म के इख्तलाफ का नाम मौत है। अगर रूह और जिस्म में इख्तलाफ हो जाता है तो इंसान मर जाता है, रूह जिस्म में इत्तेहाद रहता है तो जिंदा रहता है। आज हमको कलमा तैयब की बुनियाद पर यकीनन जिंदा रहना है और जिंदा रह करके कौम को, समाज को, मुल्क को पैगाम देना है कि हम न कल कमजोर थे, न आज कमजोर हैं, न सुबह क़यामत तक कमजोर रहेंगे। हमें कमजोर करने वाले खुद कमजोर हो सकते हैं, हमें कमजोर नहीं कर सकते। हमें यकीन है अपने अल्लाह पर। आइए इसी के साथ मैं अपने बुजुर्ग जनाब समी आजाद भाई से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, चंद कलमात से हम लोगों को मुस्तफीज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात, कि वो वहाँ जाकर हम लोगों के लिए दुआएं करें। वो लोग जो अभी अल्लाह के घर नहीं जा सके, रास्ता मुआफ़ कर दे। आप, हम जो लोग वहाँ जा चुके हैं, यकीनन आज का दिन, इस वक्त वो मंजर याद आ रहा होगा थे, और हम हज कर रहे थे और हम जाने की तैयारियां कर रहे थे। अल्लाह सबको इस हज के जाने की तौफीक अता फरमाए। हमने यहाँ पर बहुत से लोगों से बहुत से इशार कता सुने। मुझे भी एक शेर याद आ गया, आपकी नजर करता हूँ कि ताकि एहसान किसी शय का नबूवत पे न हो, ताकि एहसान किसी शय का नबूवत पे न हो, आपको खल्क किया लौहो कलम से पहले, आपको खल्क किया लौहो कलम से मेहमान एजाजी मोहतरम जनाब डॉक्टर निसार साहब, जो हाजी भी हैं और कई मरतबा उम्रा भी कर चुके हैं, वो अपने दुआया कलमात से आप हज़रात को इंशाअल्लाह नवाजेंगे। जनाब डॉक्टर निसार साहब। अल्लाह का रहम और करम है उनके। पढ़ने का ज्यादा तसव्वुर नहीं किया गया, सिर्फ एक मसला तलबिया रखा गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ चलो तो ये दुआ वाजिब है, फर्ज है, तलबिया सिर्फ वाजिब रखा गया। हिंदुस्तान से अक्सर हुज्जाज जाते हैं और हज के लिए आमादगी करते हैं, मगर तलबिया पे वो जोर नहीं देते। तलबिया का दुरुस्त होना, लाजिम होना, ये वाजिब है और जरूरी है। अगर आपने एहराम बाना और तलबिया नहीं पढ़ा तो आपका हज नहीं होगा। अगर आप खाने काबा में गए और आपने तलबिया सही नहीं पढ़ा तो आपका हज नहीं होगा। तो जो लोग नहीं भी गए हैं, जो जाने का इरादा रखते हैं, नियत करते हैं, मैं कहता हूं मुसलमानों से जैसे कलमा याद करते हो वैसे ही तलबिया याद किया करो।
نہ جانے پروردگار تمہیں کب بلا لے تو کم سے کم طلبیہ تمہارا صحیح رہے گا تو تمہارا حج یقیناً قابل قبول انشاءاللہ ہو جائے گا. طلبیہ میں جو لوگ حجاج جا رہے ہیں بھی وقت ہے آپ کے, آپ گھر میں اگر بیٹھیں تو گھر میں گفتگو سے زیادہ بہتر آپ کے لیے ہوگا کہ آپ کتاب نکال کے طلبیہ کو یاد کریں مخرج کے ساتھ اور جو صحیح طریقہ ہو اس کے ساتھ. تو یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہوتا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں, لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ طلبیہ اہم ہے, اسے ہر لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. اور روایتوں میں آیا ہے کہ اگر آپ حج پہ نہیں گئے ہیں اور اسے پڑھنے کی عادت ڈال دیں گے تو اللہ تمہیں ایک نہ ایک دن ضرور اپنے گھر میں بلائے گا. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے اس طلبیہ. میں دو مہمان کے لیے حج میں جا رہے ہیں ان کے لیے استقبالیہ کا پروگرام کیا. اللہ ان کا حج قبول کرے, اور جو لوگ حج پر ابھی نہیں گئے ہیں اللہ ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بلکہ میں گزارش کرتا ہوں اگلے سال اللہ 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو لے جائے اور ہم سب اس میں انشاءاللہ شامل ہوں. اور میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ میں تجربہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے حج کرنے سے انسان غریب نہیں ہوتا. اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو نا کہ حج کر لیں گے 3.5 لاکھ اور 5 لاکھ چلا جائے گا, اور تو یقین مانیں آپ حج کر کے آئیے گا تو آپ کے رزق میں دونا اضافہ ہوتا ہے. اور نہیں تو آپ پوچھ لیے ڈاکٹر نثار صاحب موجود ہیں, یہ تمام حجاج موجود ہیں, یقین مانیں کہ کتنا اضافہ ہوتا آپ تصور نہیں کر سکتے. میں اپنی بات کہتا ہوں اس مسجد میں کہ ہال میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب تک حج نہیں کیا تھا میں مقروض رہا کرتا تھا, جب تک زیارت نہیں کیا تھا میں مقروض رہا کرتا تھا. الحمدللہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جیسے جیسے ہم نے حج پہ جانا شروع کیا اللہ نے ہمیں قرض سے آزاد کر دیا. میں مقروض اللہ اور اہل بیت کا ہوں, اب کسی بندے کا بہرحال نہیں ہوں. یہ بڑی بات ہے, اللہ کا شکر ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حج کرنے کے لیے ہم لوگ خوش ہوتے ہیں کہ 4 لاکھ پر چلے گئے حاجی, 5 لاکھ چلے گئے. دیکھیے حج پہ جانا کمال نہیں ہے, حج سے آنے کے بعد اپنے اندر جو بدلاؤ اور تبدیلی پیدا ہو جائے وہ سب سے بڑا ہے. میں ایک بات اور کہتا ہوں, اگر تم جانتے ہو کہ آنے کے بعد بھی ہم صحیح نہیں رہ سکتے ہیں تو حج پہ مت جانا. اس لیے مت جانا کہ یہ بدنامی ہوگی کہ اللہ کے گھر سے کیسے ہو کے آیا ہے. اللہ کا گھر تو پاکیزہ بنا رہا ہے, صاف بنا رہا ہے. خدا آپ لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے. آپ اس سال جا رہے ہیں, اللہ پھر توفیق دے, پھر بار بار جائیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ عہد کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں سب کے لیے کہ رانچی میں کوئی ایک ایسا گھر نہ ہو جس کے گھر میں حاجی کی برکت نہ ہو. ہر گھر میں اللہ حجاج کی برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے. آئیے میں اسی کے ساتھ میں رسم شکریہ کے لیے برادر عزیز محترم جناب ہمارے بھائی اور سماجی کارکن اور یقیناً محبتوں کا ایک انوکھا گلدستہ ہے شہر رانچی میں, جسے بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, وہ سب اسے یقیناً پیار کرتے ہیں. اسی پیار کا نام عقیل ہے, اور عقیل الرحمان آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جو رسم شکریہ ادا کریں گے. اس کے بعد دعا ہوگی, مولانا دانی صاحب دعا کرائیں گے اور جلسہ اختتام پذیر ہوگا. گروپ رانچی کی اور سے آج جو ہمارے 2 نئے حاجی حج کرنے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کا حج قبول ہو, اور ہم سب کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جلد سے جلد حج بیت اللہ کا دیدار کرائے اور ہم لوگ بھی حج کرنے جائیں. میں سب سے پہلے اپنے مہمان خصوصی جھارکھنڈ ویدھان سبھا کے سیکریٹری جناب جاوید حیدر صاحب کا اور لکھنؤ سے آئے ہمارے 2 بڑے عالم کا استقبال کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کر اس محفل کی رونق بخشی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بزم آج سجایا گیا تھا جن کے لیے, اور ان دونوں مارننگ گروپ کے ہمارے. ضروری نہیں ہے کہ سانس اندر جو گئی ہے وہ واپس آ جائے. سانس اندر چلی گئی واپس نہ آئے اسی کا نام ہے موت, یہی سانس باہر آ جائے اسی کا نام ہے زندگی.
اتنی سی زندگی لیے ہوئے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزو، عبادت اتنی ساری چیزیں ہیں، لیکن معصوم نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اعلان یہ ہوا کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. سب نے سنا ہے ماشاءاللہ سے، نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. معصوم سے آگے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ نماز انسان کو گناہوں سے روکتی ہے. کہا بے شک. کہا ہم نے دیکھا ایک شخص ہے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، ماہ رمضان کا وقت ہے تو اس نے دیکھا کہ روزہ بھی رکھ رہا ہے. اللہ تو جان کرنا تو جانے والے ہیں. وہ تین بات ضرور ہر چیز کا بدل ہے کہ آپ اس کا پہلے کی ڈر دے دیجیے گا چل جائے گا، لیکن تین چیز ایسا ہے اگر اس کو آپ چھوڑ دیے تو حج ہی نہیں ہوگا. پہلا چیز ہے آپ کا احرام کی عرفات میں آپ کا قدم جانا، اور تیسرا ہے طواف الزیارہ. یہ تین چیز میں سے ایک چیز بھی چھوٹ گیا ہے تو آپ کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا. اس کا دھیان زیادہ ضرور دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. 10 بار آپ جائیے، جب جائیے گا لگے گا میں پہلی بار آیا ہوں. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے اللہ کے گھر کا. اور چاہت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ارادہ کیا کرو، ارادہ کیا کرو. اور روز جمعہ جو ہے یہ حج اصغر کا دن ہے، چھوٹے حج کا دن ہے. اگر ہم لوگ چھوٹے حج کے عادی بن جائیں پرماننٹ تو اللہ حج اکبر بھی یقیناً ایک دن ضرور ہم سے کرا لے گا. تو ہمیں مسلمانوں کو سب سے بڑھ کے اس پر غور کرنا چاہیے. اب آئیے میں گزارش کر رہا ہوں برادر ارشاد عباس صاحب سے کہ چند جملے میں اپنی باتوں کو رکھیں اور ہم لوگوں کو اپنے بیان سے مستفید فرمائیں. اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال سبحانہ وتعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پروردگار عالم قرآن مجید جو انسانوں کی ہدایت، اس میں صاف لفظوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان یعنی جن اور انس کو خلق ہی نہیں کیا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. علماء تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے. دو باتیں مجھے کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے. دیکھیے پہلی بات، عبادت قدم قدم پہ ہے. آپ حج پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، یہ بھی ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ